بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات, اختر عباس کا سلام پہنچے. یہ جو محبت ہے اور خاص طور پہ شادی کے بعد کی محبت, یہ بڑی ہی ظالمانہ چیز ہے, پر ہو جاتی ہے بار بار. اور خاص طور پہ جیسے لوگ تھوڑے بڑی عمر میں پہنچتے ہیں, میچور ہوتے ہیں, رزق زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ کی رائے ذرا پختہ ہو جاتی ہے, تو پھر یہ ظالم کی بچی جلدی ہو جاتی ہے. پچھلے دنوں ناروے سے ایک خاتون نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے 3 بچے ہیں اور میاں میرے فوت ہو گئے, چونکہ وہیں تھے. اور پھر جیسے دفتر میں کام کرتی ہوں, ایک کولیگ سے میری دوستی ہو گئی, تعلق ہو گیا, اور کسی غلطی یا گناہ میں جانے کی بجائے ہم دونوں نے شادی کر لی. اور شادی کے وقت میں جانتی تھی کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی ایک نارویجین ہے اور اس کے بھی وہاں 2 بچے ہیں. پھر بیچ میں سے 1 سال گزرا, 2 سال گزرے, 5-6 سال گزر گئے, اور یہ وقت انہوں نے بہت عمدگی سے گزارا. وہ کچھ خواتین بہت نیچر کی اچھی ہوتی ہیں, سافٹ بھی, کائنڈ بھی, سرونگ بھی, لونگ بھی. اس نے کہا کہ جب وہ میرے پاس آتے ہیں شام میں یا رات میں, تو میں ایک مہمان کی طرح ان کی عزت کرتی ہوں, ان کے ساتھ کھانا ان کے لیے بناتی ہوں, ان کے کپڑے دھوتی ہوں, پریس کر کے رکھتی ہوں, اور میرے پاس آ کے وہ بہت خوش ہوتے ہیں. جو ہمارا وقت گزرتا ہے بڑا کوالٹی ٹائم ہوتا ہے, اور ہم سفر پہ جاتے ہیں, کبھی سویڈن چلے جاتے ہیں, کبھی جرمنی چلے جاتے ہیں, ہر 2-3 ماہ کے بعد مختلف ملکوں کی سیر کو جاتے ہیں. اس رشتے میں میرے بچے بھی خوش ہیں, چونکہ وہ ہی از ویری مچ کیئرنگ, اور جو میرے والدین ہیں انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اور ان کا بھی وہ خیال رکھتے ہیں. ان کی فیملی میں ان کی جو بہنیں ہیں یا بھابیاں ہیں وہ بھی میرے پاس آ کے ٹھہرتی ہیں, لیکن وہ رات کو اپنی پہلی بیوی کے پاس چلے جاتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں ایک سخت فیصلہ کروں اور میں اس سے الگ ہونا چاہتی ہوں. تو میں نے پوچھا کہ اس نے کیا جرم کیا, اس سے کیوں الگ ہونا چاہتے ہو؟ کیا اس نے کبھی فزیکلی مارا؟ اس نے کہا نہیں. کیا کبھی ابیوز کیا؟ اس نے کہا نہیں. کیا بچوں کے بارے میں تھوڑے آپ اس سے جیسے ایک ڈر ہوتا ہے کس طرح کا معاملہ؟ اس نے کہا نہیں, وہ تو ہی از ویری گڈ فادر, اور ہم دونوں کے بیچ میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی, نہ کبھی منہ ماری ہوئی. اگر میں کبھی کوئی سخت بات کرنے کی کوشش کروں بھی تو آگے سے وہ فون کہتے ہیں کہ ابھی تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہے, ہم پھر بات کریں گے. اتنا لمبا عرصہ ساتھ گزرنے کے بعد اب خاتون کو جو غصہ ہے, آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ غصہ کس بات کا ہے. سوچیں ذرا, ویسے کس بات کا غصہ ہوگا؟ انسان کو سمجھنا کافی مشکل ہوتا ہے. اگر کوئی اور ہوتا تو فوراً ان کی بات سن کے کہتا کہ ہاں تم وہ ایک وہاں کی لوکل خاتون کے ساتھ رہ رہا ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے, تو 3-4 دلیلیاں ٹھک ٹھک گھڑ کے تو رشتہ توڑ دیتے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ وہاں کے قانون کے مطابق رجسٹرڈ ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی رجسٹرڈ ہیں. ان کے بچوں کا نام بھی اس کا نام لکھا ہوگا باپ کے طور پر. بالکل ظاہر, ان بچوں کو بچیوں کو وہ تعلیمی اداروں سے لے کے آتا ہے, چھوڑ کے آتا ہے, ان کے لیے پورا وہ ارن کرتا ہے. اور آج سے نہیں, کوئی پچھلے 20 سالوں سے وہ اس گھر میں, جو بڑا بیٹا ہے وہ کوئی 20 سال کا ہے, بیٹی کوئی 18 سال کی ہے, جو باقی بچہ وہ بھی کوئی 14 سال کا ہے, 15 سال کا. تو اب پرابلم کیا ہے؟ اس نے کہا جی وہ جب میرے پاس آتا ہے کبھی شام کو یا رات کو دیر تک ہم پھر بیٹھتے ہیں, وقت گزارتے ہیں, جب وہ چلا جاتا تھا اب مجھ سے شیئر نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ یہ دلیل نہیں دے سکیں گے کہ کوئی سوشل کو پرابلم ہے یا یہ پرابلم ہے یا وہ پرابلم ہے, بلکہ اب دلیل آپ کی یہ ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. اور کسی خاتون نے اس کے ذہن میں ڈال دیا کہ جب تم بوڑھی ہو جاؤ گی تب بھی تم اکیلے رہ رہے ہوگے, اور ایسے رشتے کا کیا فائدہ, اور رشتے کو توڑ کے تم کسی زندگی میں اور آگے بڑھ کے دیکھو. تو ساری باتیں سننے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ بی بی اس سے الگ ہونے کے بعد آپ اس کو بھول نہیں پاؤ گے. دیکھیں پہلا میاں آپ کا فوت ہو گیا تو آپ اس کو بھول گئے, تو یہ بے وفائی نہیں ہے, پر اس کے ساتھ تو آپ اچھا خاصا زندگی بسر کرتے کرتے نارمل عمدگی کے ساتھ, یعنی اس میں جتنی کمپلیکیشن ہوتی ہیں عام طور پہ شادی میں وہ نہیں ہے. وہ آپ کے ساتھ لائل ہے, وہ آپ کے ساتھ لونگ ہے, دن میں بھی آپ کو 2-3 گھنٹے آپ لوگ فون کرتے ہو, گپ شپ کرتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں نے ایک دوسرے کا جو سپیس تھا اس کو بھی ایکسیپٹ کیا ہوا تھا, اور اسی وجہ سے یہ تعلق بہت عمدگی سے کامیابی کے ساتھ چلا. اب جب تم اس کو توڑو گے کسی بھی دلیل کی بنیاد پہ, ایون یہ بھی الزام لگا سکتے ہو کہ وہ ایک نارویجن کے ساتھ رہ رہا ہے
اور شی از ناٹ اے مسلم اور یہ کیا ہے اور یہ حالت گناہ ہے یا کچھ بھی ہے، پر وہ وہاں کے قانون کے مطابق تو ایکسیپٹیبل ہے، سوسائٹی نے بھی اس کو مانا ہوا ہے، نون ہے، اور وہ اپنی اس پوزیشن کو یا اس رشتے کو نبھا بھی رہا ہے۔ آپ کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا اس کا شادی کا تو آپ جانتے تھے کہ یہ پہلے سے معاملہ ہے، اچھا آپ حالت گناہ میں بھی جا سکتے تھے، آپ نہیں گئے، آپ دونوں نے نکاح کیا، وہاں بھی وہ حالت گناہ میں نہیں ہے، ایک نارمل رشتے کو ایک اچھے فادر کی طور پہ نبھا رہا ہے۔ تب میں نے اس کو پھر جو ایک اچھی کیا کہنا چاہیے برائٹر پکچر دکھائی، میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے جو بچے بچیاں جب بالغ ہو جاتے ہیں، ان کی شادیاں وادیاں ہو جاتی ہیں تو نارملی اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہتے، پاکستانی نہیں ہے نا، یہاں تو بچوں کے بچے بھی ہو جاتے ہیں تو بھی ابا اماں کے سر پہ ہی رہتے ہیں اور ان کے پیمپروں سے لے کے دودھ کے خرچے تک سارے انہی سے کرواتے ہیں، تو وہاں کی سوسائٹی زندگی تھوڑی مختلف ہے اور وہ الگ ہو جائیں گے اپنے بیوی اپنے بچوں کے ساتھ، پھر کبھی کبھی وہ ملنے آیا کریں گے، تب اس کے بعد ٹائم تھوڑا اور زیادہ ہوگا، ابھی وہ آپ کو 3 گھنٹے 4 گھنٹے دیتا ہے، پھر ممکن ہے 6 گھنٹے ہو جائے۔ تو ود دا پیسج آف ٹائم اگلے 8-10 سالوں میں زندگی کی ریالٹیز بدل جائیں گی، پر اگر آپ نے اپنی محبت کم کی، اپنی توجہ کم کی، اس کی عزت کم کی، تو ابھی آپ کے پاس 15-20 سال اور ہیں جینے کے، پھر آپ کو ایک تیسرا بندہ ڈھونڈنا پڑے گا، اور وہ کیسا ہو، پہلے جیسا ہو یا دوسرے جیسا ہو یا دونوں جیسا نہ ہو، تو ٹوٹل رسک ہوگا آپ کی زندگی میں۔ تو چند مزید گھنٹوں کے ڈیمانڈ میں اتنی قیمتی رشتے اور ضرورت کو آپ اگر دو پہ لگا دو گے، جو عام طور پہ نادانی میں فیصلے میں ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے فیصلے میں کبھی نادانی سے، جذباتی ہو کے اور کسی غلط بندے کی غلط دلیل کی بنیاد پہ اپنے آپ کو نقصان میں نہیں پھینکنا چاہیے۔ جو رشتہ آپ کا ہے وہ محبت والا ہے، ایکسیپٹیبل ہے، آپ کے بچوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود آپ کے لیے ایک عمدگی، اور یا بالکل 5 سال کے بعد بھی نئے شادی شدہ جوڑوں کے طور پہ مزے سے رہتے ہو، چڑے چڑیا کے طور پہ سیر پہ بھی جاتے ہو، یعنی دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہو، اس ملک میں آپ سیر پہ نہیں جاتے، کہیں اور چلے جاتے ہو، خرچے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ خود کماتی ہیں وہ بھی کماتے ہیں، بچوں کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اب مزید کی ڈیمانڈ میں اگر آپ جو کے پاس پہلے سے موجود ہے وہ ضائع کر بیٹھو گے تو یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اسی طور پہ ہمارے یہاں بھی بہت سی بچیاں ایسی ہیں جنہیں علم ہوتا ہے دوسری شادی کا، پر جب کئی سال گزرنے کے بعد، اس کیس میں تو چونکہ ان دونوں کا کامن بچہ نہیں ہے، پر ہمارے ہاں تو جب اپنے بچے بھی ہو جاتے ہیں پھر اس وقت غصہ آتا ہے، اور بنی بنائی زندگی کو، بنے بنائے محل کو اور بنی بنائی شاندار ایک ٹریک کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، جیسے کوئی وحشی جانور زندگی کی سوشل لائف میں گھس آتا ہے۔ تو یہ لوگوں کی سنی سنائی بات کو یا اپنی کسی ناقص دلیل کو یا آنے والے دنوں کے بارے میں ٹھیک سے پرسیو آپ نے نہ کیا ہو تو آپ اپنا ہی نقصان اپنے ہی ہاتھوں کر بیٹھتے ہیں۔ خیر وہ جب ہمارا یہ سیشن مکمل ہوا تو میں بھی دل سے بہت خوش تھا کہ وہ جو بالکل ایج پہ رکھا ہوا تھا، جب انہوں نے مجھ سے پہلی دفعہ بات کی تو صرف جیسے آپ سٹیمپ لگواتے ہیں کنسلٹنٹ سے اور ڈاکٹر سے کہ میں یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہوں اور پلیز آپ مجھے بتائیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، تب انہوں نے 2-4 اور بھی ایسی باتیں کی تھیں کہ جو نہیں کرنے والی تھی دلیل کے طور پہ، پر جب اس پورے معاملے کو میں نے دیکھا جانچا تو مجھے لگا کہ ایک بہت اچھا کام ہو گیا، ان کا دل مطمئن ہوا، ان کا رشتہ بچ گیا، اور میں نے ان کو دعا بھی دی کہ اللہ کرے آپ کے آنے والے برسوں میں ان کا تھوڑے اور گھنٹے آپ کو مل جائیں، پر وہ مکمل طور پہ کبھی بھی آپ کے نہیں ہو پائیں گے، ظاہر ہے اس کا بھی حق ہے جو پہلی اس کے پاس تھی اور اس کو بھی لے کے اس نے چلنا ہے۔ تو توازن کے ساتھ اور ٹھیک چیزوں کو اپنے جگہ رکھ کر دیکھنے سے جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔